ہم سیکھ رہے ہیں ایک نیریٹو طرز کے ایسے کو لکھنے کا طریقہ جس کا ٹاپک ہے لاسٹ آن این آئلینڈ۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس ایسے کی انٹرو اور اس کی باڈی کے پہلے 3 پیراگرافز کو مکمل کر لیا تھا۔ اب باری ہے چوتھے پیراگراف کی، یعنی باڈی کے آخری پیراگراف کی۔ اس کے بعد آئے گا ایک اور پیراگراف جو کہ ہوگا کنکلوژن۔ تو چوتھے پیراگراف میں اس کا جو اہم پوائنٹ ہے، یعنی یہ ایک سب ٹاپک ہے میٹ مائی کلاس فیلوز، یعنی بالآخر پھر مجھے اپنے کلاس فیلوز مل گئے۔ تو اب اس پوائنٹ کو اس کی سپورٹنگ آئیڈیاز کی مدد سے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اور سپورٹنگ آئیڈیاز کیا ہیں؟ ایوری ون بارڈ، ہیپی ٹو بی فاؤنڈ، تھینک دی اولڈ مین، وینٹ بیک ہوم۔ تو ان باتوں کو اب ہم نے اگلے پیراگراف میں شامل کرنا ہے جملوں کی صورت میں۔ لہٰذا اب یہاں بھی مائنڈ میپ کے پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اب چوتھے پیراگراف کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Finally, the old man led me back to the place where all my class fellows and teachers had gathered. یعنی بالآخر اس بوڑھے آدمی نے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں میرے باقی کے کلاس فیلوز اور ٹیچرز موجود تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ They all looked extremely worried. یعنی وہ سب بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آگے پڑھیں گے۔ They had also tried to look for me but could not find me. انہوں نے بھی مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مجھے نہیں ڈھونڈ سکے تھے۔ آگے پڑھیں گے۔ They all jumped with joy just when they saw me. یعنی جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ My friends rushed to me and hugged me. میری جو سہیلیاں تھیں وہ بھاگ کر میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ Though my teachers looked quite annoyed, but they were happy that I finally معاف کیجیے گا Though my teachers looked quite annoyed, but they were happy that finally I had safely found my way back. یعنی گو کہ میری ٹیچرز خاصی ناراض دکھائی دے رہی تھیں لیکن بالآخر وہ خوش تھیں کہ آخرکار میں خیر خیریت سے میں نے واپس اپنا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ As it was already late, so we rushed back to the boats and got ready to go back home. اور جیسے کہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی تو ہم بھاگ کر کشتیوں تک پہنچے اور پھر ہم نے گھر واپس جانے کی تیاری کی۔ Before we left, we all thanked the old man. یعنی جانے سے پہلے ہم سب نے اس بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے کے اندر before we left کے بعد کوما کے نشان کو استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل یہ جو جملہ ہے اس میں 2 clauses استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کا پہلا clause جو ہے یہ ڈپینڈنٹ کلاز ہے before we left، جبکہ دوسرا کلاز جو ہے we all thank the old man، یعنی ہم سب نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ تو جب کسی جملے میں ایک ڈپینڈنٹ کلاز جملے کے شروع میں آتا ہے، یعنی ایک ایسا کلاز یا پھر جملے کا چھوٹا حصہ جسے اگر جملے سے نکال دیا جائے تو اس کا کوئی خاص مطلب نہیں بنتا، تو اس حصے کو اگر جملے کے شروع میں لکھا جائے تو پھر اس کے بعد کوما کا نشان استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ پورے جملے کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ اور پڑھتے وقت بھی اس جگہ پر چونکہ تھوڑا سا پاز کیا جاتا ہے یعنی رکا جاتا ہے، لہٰذا یہاں کوما کا نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ Before we left, we all thanked the old man. جانے سے پہلے ہم سب نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ The head teacher also gave some money to the old man as a reward for helping me. اور جو عہدے میں سب سے بڑی ٹیچر تھی انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو کچھ پیسے بھی دیے میری مدد کرنے کے انعام کے طور پر۔ تو اب اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مائنڈ میپ کی مدد سے جو پوائنٹس وہاں تھے انہیں جملوں کی شکل دے کر یہاں ایک پیراگراف کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اب یہاں ایسے کی جو باڈی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن اب باری ہے کنکلوژن لکھنے کی، یعنی اختتامی پیراگراف جس میں ہم اس کہانی کا نچوڑ لکھیں گے۔ اب کنکلوژن لکھتے وقت ہم اگر چاہیں تو یہاں پر کوئی سبق وغیرہ یا اس واقعے سے جو کچھ سیکھا گیا اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ کنکلوژن لکھتے وقت بھی ہم مائنڈ میپ کو سامنے رکھ کر اس سے کچھ پوائنٹس وغیرہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کنکلوژن کو لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اس گم ہو جانے والے واقعے میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کسی ٹرپ وغیرہ پر جایا جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ سب کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس جگہ کا نقشہ وغیرہ بھی اگر موجود ہو تو بہتر رہتا ہے۔
اور جیسا کہ بوڑھا آدمی چونکہ اس جگہ کا واقف تھا اور اسے راستوں کا پہلے سے ہی معلوم تھا تو اس نے آسانی سے مدد کی، لیکن کوئی باہر سے آنے والا جو کہ ان راستوں سے واقف نہ ہو تو وہ آسانی سے گم ہو سکتا ہے ایک نئی جگہ پر۔ اور اس موقع پر بھی کنکلوژن کے اندر آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی یا محتاط ہو گیا، اور پھر آپ یہ بات بھی شامل کر سکتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے آپ اپنی پوری کہانی کا ایک قسم کا خلاصہ بھی کر دیں گے اور اس میں جو موجود ہے سبق اس کو بھی بیان کر دیں گے، اور اس کنکلوژن کو پڑھنے کے بعد جو پڑھنے والا ہے اس کو یہ احساس ہوگا کہ اب یہ کہانی یہاں مکمل ہو گئی ہے، اور اس کنکلوژن کی مدد سے وہ خود بھی اس کہانی میں جو موجود سبق ہے اس کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اب میں نے اس ایسے کے کنکلوژن والے پیراگراف میں شامل کر لیا ہے، اور اس کنکلوژن والے پیراگراف کو میں نے شروع کیا ہے ایک نئے پیراگراف کی صورت میں۔ تو چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The trip to the island ended with a great lesson for me and my friends۔ یعنی اس جزیرے پر جانے کا جو واقعہ تھا بالآخر وہ ایک بہت بڑے سبق پر ختم ہوا میرے اور میری سہیلیوں کے لیے، یعنی اس واقعے سے مجھے اور میری سہیلیوں کو ایک بہت بڑا سبق ملا۔ I realized that one should always try to stay close to the rest of the people when we go to a new place۔ یعنی مجھے یہ احساس ہوا کہ ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ کسی نئی جگہ پر جائے تو باقی تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ It is also best to keep a map of the place in case you get lost۔ اور میں نے یہ بات بھی سیکھی کہ بہت بہتر رہے گا کہ اگر آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو اس جگہ کا نقشہ بھی آپ کے پاس موجود ہو تاکہ آپ کو اس سے مدد مل سکے اگر آپ گم ہو جائیں۔ اب آگے پڑھیں گے۔ Otherwise you will have to find a native to show you the right path۔ ورنہ آپ کو کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہوگا جو کہ نیٹو ہو، یعنی اس علاقے کا رہنے والا ہو، تاکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ However, it is not always safe to trust a stranger۔ بہرحال کسی بھی غیر شخص کا ایک دم اعتبار کر لینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ I was very lucky that the old man that I had met was a very kind and helpful۔ لیکن میں بہت ہی خوش قسمت تھی کہ جس بوڑھے آدمی سے میری ملاقات ہوئی وہ بہت ہی رحم دل اور مددگار تھا۔ This was the story of a trip when I got lost on an island۔ تو یہ تھی کہانی ایک ایسے سفر کی کہ جس کے دوران میں ایک جزیرے پر گم ہو گئی۔ It has become the most memorable trip of my life and I will never forget the lesson that I had learned from it۔ اور یہ میری زندگی کا سب سے یادگار سفر بن گیا ہے، اور اس سے جو سبق مجھے سیکھنے کو ملا ہے اسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکوں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہی تمام پوائنٹس کو جنہیں میں نے اس سے پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا میں نے جملوں کی صورت میں یہاں لکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا کنکلوژن جو ہے یہ بھی ایک ایسے کا بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے، اور یہ ایسے کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں آپ پوری کہانی کا یا ایسے کا خلاصہ کرتے ہیں، یعنی چند الفاظ میں اس کا نچوڑ بیان کرتے ہیں، اور یا پھر اس سے کوئی سبق وغیرہ اگر آپ کو ملا ہو تو اسے وہ بھی یہاں لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ایسے کو ایک آرگیومنٹیٹو ایسے سے کمپیئر کریں جس پہ الگ سے ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کا انٹرو، باڈی اور کنکلوژن ایک نیریٹو ایسے سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ آرگیومنٹیٹو ایسے کے کنکلوژن میں شامل ہوتی ہے ججمنٹ یا آپ کا فیصلہ، کیونکہ وہ ایک بحث و مباحثے کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے باڈی میں بہت سے دلائل وغیرہ پیش کیے ہوتے ہیں، تو اس کے کنکلوژن میں آپ نچوڑ کے طور پر اپنے فیصلے کو پیش کرتے ہیں، جبکہ ایک کہانی جو ہوتی ہے اس کے کنکلوژن میں آپ کیا کرتے ہیں، اس کہانی سے حاصل ہونے والے سبق کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تھا نیریٹو ایسے کو لکھنے کا طریقہ، اور اب آپ اس ویڈیو کی مدد سے کسی بھی دوسرے نیریٹو طرز کے ٹاپک پر اسی ویڈیو کی مدد سے ایسے لکھ سکتے ہیں، یعنی اس ٹاپک پر بننے والی جو مختلف ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کی مدد سے آپ کسی بھی دوسرے ٹاپک پر آسانی سے ایسے لکھنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، اور یوں بھی آپ کو مختلف قسم کے ٹاپکس پر ایسے لکھنے کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے،
کیونکہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آہستہ آہستہ آپ کو ایسے لکھنے کا جو عمل ہے وہ بہت ہی آسان اور دلچسپ لگنے لگے گا، اور اس سے آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ جب آپ امتحان وغیرہ دینے کے لیے جائیں گے تو ممکن ہے وہاں کوئی ایسا ٹاپک آ جائے جو کہ آپ نے پہلے ہی پریکٹس کر رکھا ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ نے ایک نیریٹو طرز کے ایسے کو لکھنے کا طریقہ سیکھا ہے، تو اب ضروری نہیں کہ بالکل یہی ٹاپک آپ کو لکھنے کو ملے، لیکن اگر اس سے ملتا جلتا کوئی ٹاپک ہو یعنی وہ بھی ایک نیریٹو طرز کا ایسے ہو تو اسے لکھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ نیریٹو ایسے میں کس طرح سے واقعات کو ترتیب دیا جاتا ہے اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے کن باتوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ ایسے لکھیں تو اس سے پہلے آپ مائنڈ میپ ضرور بنا لیجئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز میں کہ کس طرح سے مائنڈ میپ کی مدد سے ہمیں ایسے لکھنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملی اور ہمیں بہت آسانی بھی ہوئی۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو مائنڈ میپ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں انہیں آپ ایک لسٹ کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ماسٹرز لیول پر اور سی ایس ایس وغیرہ کے امتحانوں میں جب کوئی ایسے وغیرہ لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع میں آؤٹ لائن یا مائنڈ میپ کا بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی اسے بھی امتحانی پرچے میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی پریکٹس جو ہے یہ آپ کو آگے چل کر بہت فائدہ دے گی۔ تو اب آپ ان ویڈیو کو ریپلے کر کے دیکھیے اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے۔